ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ ساری زندگی بندہ جس پر اڑتا رہتا ہے، میں کوئی چیز وہاں، چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ تو پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرو درود کے، ان سانسوں کی مالا میں موتی پرو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ صلاۃ و سلام اونچی آواز میں پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ و السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سائیں اللہ دتا مرحوم، جو ایک اچھے انسان تھے، ہمارے بھائی نقیب محفل محمد یوسف رضا تاری صاحب کے سسر، ندیم اشرف و دیگر برادران کے والد بزرگوار، زندگی کے اندر بے شمار مرتبہ ان سے شرف ملاقات نصیب ہوا، اور اکثر و بیشتر ان کو خوش اخلاق، با کردار، مسکراتے ہوئے کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، کبھی نکلتے ہوئے، کبھی محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا۔ زندگی کے اندر اچھا ان کا عمل رہا، اللہ ان کے تمام بیٹے بیٹیاں اور اہل خانہ، اللہ تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیات بینات پڑھی ہیں، آیت کریمہ پڑھی ہے، مالک فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور اس کو مٹی میں لے جائیں گے، پھر اسی سے اس کو اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی مبارک آیت کا مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہم بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر اس عمر تک ایک بات سنتے آئے ہیں، انسان مسافر ہے، یقیناً مسافر ہے، لیکن پوچھا جائے کہ اس کے کتنے سفر ہیں، شاید معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنے سفر کرنے ہیں۔ مسافر تو ہے، اس کی زندگی کے سٹاپ کتنے ہیں، سٹیجز کتنے ہیں، سٹیج اس کی زندگی کے کتنے مراحل سے گزرا ہے یہ، اور کتنے مرحلے طے کرے گا یہ۔ امام علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے بحر الدموع کے اندر، جو 300 کتابوں کا مصنف ہے، ایک کتاب بحر الدموع 597 ہجری انتقال، فرماتی ہیں کہ انسان کی تخلیق کے اور انسان کے سفر، تخلیق کے اندر کئی مراحل ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے 6 سفر ہیں، 6 سفر جو اس نے طے کرنے ہیں۔ پہلا سفر اس کا مٹی سے خمیر بننے تک، مٹی سے خمیر بننے تک، یہ مکمل اس کا ایک سفر ہے، اور اس دوران آگ، ہوا
پانی مٹی، اس کا مرکب یعنی مٹی سے لے کر خمیر تک، اس مرحلے میں بھی کئی مراحل شامل ہیں۔ یہ اس کا پہلا سفر ہے جو اس نے مٹی سے لے کر خمیر تک کیا۔ آٹا ہوتا ہے نا، نمک بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر خمیر بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ جب گوندا جاتا ہے تو اس کو آٹا، گوندا ہوا آٹا کہتے ہیں۔ اب مٹی سے خمیر بننے تک اس کا پہلا سفر ہے جو اس نے طے کر لیا۔ اب اس کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ دوسرا سفر اس کا باپ کی پشت، پیٹھ، باپ کی پشت سے نکل کر کے یہ ماں کے رحم میں آیا۔ اس کا یہ دوسرا سفر ہے جو اس نے طے کیا۔ دوسرا سفر اس نے طے کر لیا۔ اب اس دوسرے سفر کے اندر کن مراحل سے یہ گزرا، کن مراحل سے گزر کر کے یہ ماں کے رحم میں آیا، اور رحم مادر میں آ کر کے یہ نطفہ بنا، علقہ بنا، مدغہ بنا۔ اب یہ 120 دنوں کا پروسیجر گزارا اس نے مدغہ تک۔ ابھی آپ سفر سن لیجئے، پھر میں انشاءاللہ کچھ کلام کرتا ہوں تھوڑا سا، اور جو مجھے وقت دیا ہے میں 2-3 منٹ کا رعایتی پیکج رکھتا ہوں، یعنی 2-3 منٹ پہلے چھوڑنے کا عادی ہوں، 1 منٹ بھی اوپر کرنے کا عادی نہیں، سٹاپ واچ میں نے لگایا ہوا ہے۔ اب آپ سنیے گا، ذرا توجہ رکھیے گا۔ اب یہ پیٹ سے نکل کر جب رحم مادر میں آیا، ماں کے رحم میں آیا، اب یہ ماں کے رحم میں آنے تک اس کا دوسرا سفر تھا۔ اب یہ جب رحم مادر میں آیا، اب یہ میں بات روک رہا ہوں علامہ ابن جوزی والی، اب میں بات امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی شرح الصدور کے حوالے سے یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ جب یہ رحم مادر میں آیا اور یہ نطفہ بنا، نطفہ، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر آگے کے مراحل اور ہیں۔ جب یہ نطفے کی صورت اس نے اختیار کی، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور کے اندر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ رحم مادر میں نطفہ بنا، اس نطفے کو رحم پر فرشتہ ایک مقرر ہے، رحم پر مقرر فرشتہ ہے، اس نے اس نطفے کو اٹھایا اور بار الہ میں عرض کی، بار الہ کیا اس نے پیدا ہونا یا نہیں؟ تھوڑا اونچی آواز میں بولیں گے، تھوڑا اور اونچی آواز میں بولیں گے جناب، بڑی مہربانی۔ مجسمہ حیرت بھی بندے کو بننا چاہیے، لیکن اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس نطفے کو اٹھایا، ابھی وہ خون کا لوتھڑا نہیں، نطفہ ہے، گوشت کا ٹکڑا نہیں، نطفہ ہے، ہتھیلی پر رکھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 911 ہجری میں انتقال ہوا، کہا اس نے جب رکھا ہتھیلی پر، بار الہ میں عرض کی، مالک اس نے پیدا ہونا یا نہیں؟ ارشاد خدا بندی ہوا، ہاں اس نے پیدا ہونا ہے۔ اب اگلے مرحلے بعد میں شروع ہوئے، کئی وہ نطفے سے گر جاتے ہیں، کئی علقہ تک پہنچتے ہیں، خون کا لوتھڑا بنتے ختم ہو جاتے ہیں، کئی مدغہ تک پہنچتے ہیں، وہ گوشت کا ٹکڑا بنتے ختم ہو جاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں بولوں تو کوئی حمل ہفتے کا گر گیا، مہینے کا گر گیا، 2 ماہ کا گر گیا، 6 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ، بلکہ 9ویں ماہ کے اندر بھی بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مراحل ہیں، یہ مراحل ہیں۔ ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے نطفہ، مالک اس نے پیدا ہونا کہ نہیں ہونا؟ اب مالک فرما دیتا ہے کہ ہاں اس نطفے نے پیدا ہونا ہے۔ اب فرشتہ عرض کرتا ہے، اب یہ توجہ طلب جملے پڑھ رہا ہوں، فرشتہ عرض کرتا ہے، مالک اگر اس نے پیدا ہونا ہے، ایک ایک جملے پر اللہ کا ذکر کیجئے گا، کمال کی بات ہے، اگر اس نے پیدا ہونا ہے تو مالک پھر یہ بتا دے اس کا رزق کیا ہے۔ ابھی یہ نطفہ ہے، ابھی یہ نطفہ ہے، اس کا رزق کیا ہے؟ نمبر 2، بڑی پیاری بات، مالک اس کی باقیات کیا ہے؟ نطفہ ہے، باقیات سے مراد کیا ہے؟ اس کی ذریت،
اولاد، اس نطفے سے کتنی اولاد پیدا ہوگی؟ کیا بات، کیا بات۔ نمبر 3، مالک اس کی موت کا وقت کیا ہے؟ ابھی وہ نطفہ ہے بھائی جان، نطفہ ہے، اس کی موت کا وقت کیا ہے؟ چوتھی بات سنیے گا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر لکھا، چوتھی بات، مالک اس کا عمل کیا ہے؟ 4 باتیں جب اللہ کریم سے فرشتے نے پوچھی تو مالک نے فرمایا، او فرشتے رحم پر مقرر فرشتے، نگاہ اٹھا، یہ سارا کچھ ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ، مکمل اس کی ایک تقریر کروں تو کر سکتا ہوں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح کیا ہے، قلم کیا ہے، اور محفوظ کیا ہے، اور یہ کہاں ہے، یہ ہے کیا، یہ مکمل ایک ڈیٹیل ہے۔ ظاہری بات ہے میں 25 منٹ کے اندر سارا کچھ تو نہیں بیان کر سکتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ تو یہاں ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر سنا کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح تختی، قلم، یہ قلم پین جسے آپ کہتے ہیں۔ کہا اگر تو نے اللہ کریم کے محبوب سے وفا کی تو یہ جہاں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر وہ مقام آتا ہے کہ جس کو میرے امام کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے حضور کی طرف اشارہ کیا، نعمتیں بانٹتا دی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ پھر ڈاکٹر اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ نطفہ مالک نے فرمایا، فرشتے دیکھ لوح محفوظ پر، وہاں اس نے دیکھا اس کا رزق، نمبر 2 باقیات جو اس کی اولاد ہونی ہے، نمبر 3 موت کا وقت کیا ہے، نمبر 4 اس کا عمل کیا ہے۔ یہ چاروں باتیں فرشتے نے دیکھی۔ اب 5ویں بات عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہا پھر جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے پورا باب باندھا ہے کہ جہاں دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، پورا باب باندھا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے۔ کہا پھر جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں سے فرشتہ جا کر کے مٹی لے کر کے آتا ہے، وہ مٹی اس نطفے کے اندر گوندتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، اس نطفے کے اندر گوندا جاتا ہے۔ آج کی لینگویج میں بولوں تو اس کو مکسنگ کی جاتی ہے، اس کو جناب والا بنایا جاتا ہے۔ اب یہ بیان کر لینے کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کا یہی مطلب ہے۔ اب آپ غور کریں، اس کے سفر مٹی سے خمیر تک، پیٹ سے رحم مادر تک، اب رحم مادر میں جب یہ آیا، یہ نطفے سے لے کر علقہ سے لے کر مدغہ تک، پھر روح ڈلنے تک، پھر تصویر بنانے تک، پھر اس کی ولادت تک کتنے مرحلے گزرے، کتنے سٹیپ گزرے اس کی زندگی کے۔ آج تو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے نا، آج تو بتاتی ہے نا کہ اندر بچے کی کیفیت کیا ہے، اس کی نشو و نما بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بچے کے اعضاء بھی ٹھیک بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، بچہ کی کمزوری ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جناب والا اس کو پرکھا جاتا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھار الٹرا ساؤنڈ بھی غلط ہو جاتے ہیں، اس قدرت خداوندی کے راز ہیں، جس پر چاہے افشاں کر دے، جس پر چاہے نافشاں کریں۔ پھر وہ جو سارے مراحل ہیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے بات کو سوچنا۔ دنیا میں آنے کے بعد تو کہتے ہو کماواں گے تے کھاواں گے، اے دسو 9 مہینے رزق کنے دیتا؟ بھائی میں رسمی تقریریں کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ مجھے آتی ہیں، نہ میں نے کسی کا ٹائم کبھی ضائع کیا ہے، اور نہ مجھے عادت ہے، لیکن تھوڑی بات توجہ کرنا، یہ جو نطفے سے لے کر پورا وجود بنا، اس کا اعضاء بنے، اس کو کیا ضرورت تھی؟ جو اس کی ضرورت تھی، ہوا ضرورت تھی، خون ضرورت تھا،
اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، جو چیز کی ضرورت تھی وہ کس نے دیا اس کو؟ کیا ماں نے دیا؟ ماں کے ذریعے دیا، لیکن کس نے دیا؟ اللہ کریم نے دیا۔ اس کا جو خوراک اس وقت میں تھی، اس سفر کے عالم میں جو اس کو چیزیں چاہیے تھی، مالک نے بغیر محنت کے، بغیر طلب کے، بغیر مانگنے کے، بغیر مشقت کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، وہ رب ہے جو الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ کھلاتا بھی رہا، پلاتا بھی رہا، اس کی ضروریات کو پورا بھی کرتا رہا، رحم مادر میں اس کی حفاظت بھی کرتا رہا، اور ماں کے دل میں رحم ڈال دیا۔ او بی بی، او بی بی، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن ماں کے رحم میں بچہ ہے۔ ماں کے دل میں رحم ڈالنے والا کون ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے؟ اللہ نے ماں کے دل میں رحم ڈالا، پھر وہ پروان چڑھا۔ تو میرا سادہ سا جملہ یہ ہے، میں نے کہا بھائی جو اس مرحلے میں رزق دینے والا ہے، جب رحم مادر میں ہے تو جناب جب پیدا ہو گئے تو وہ رزق نہیں دے گا؟ پھر کہا جی نہیں، جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں۔ او بھائی سچ تو بغیر گزارا نہیں، جھوٹ تو بغیر گزارا تے ہے، لیکن سچ بولنے کے علاوہ گزارا کوئی نہیں ہے۔ کیا کمایا ہم نے وہاں جو ہمیں رزق ملتا رہا؟ اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، آکسیجن جب لگانا پڑتا ہے بندے کو اور ڈاکٹر ہزاروں روپے لے لیتے ہیں جناب والا علاج معالجے کے لیے، اگر اس کے سانس نکل جائے تو کہیے چند منٹوں کے لیے مہلت دے دیجئے، 5 منٹ کی زندگی دلوا دیجئے، اللہ سے دلوائیے، 5 منٹ کی زندگی دلوا دیجئے، 5 لاکھ روپے لے لیجئے۔ وہ کہیں گے جناب 5 کروڑ کیا، 5 ارب کیا، کھرب کیا، ملین ڈالر کیا آپ لے کر کے آؤ گے تو یہ 5 منٹ تو بڑی بات ہے، ہم تو آدھے منٹ کی زندگی نہیں دے سکتے۔ تو یہ زندگی کا جو مالک ہے وہ بھی تو رب کائنات ہے نا، ہے؟ اچھا سنیے اگلا مرحلہ سنیے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں پھر جب اس کا یہ دوسرا سفر کمپلیٹ ہوا، خمیر مٹی سے خمیر تک، پیٹ سے رحم تک، اب اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا سفر کا۔ اب یہ رحم مادر سے سطح زمین پر آیا۔ سطح زمین پر جب آیا تو اس کی کیفیت کیا ہوئی آپ جانتے ہیں نا، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، گھر میں جناب والا آسیں امیدیں جو کئی سالوں سے لگی ہوتی ہیں وہ پوری ہونے کا وقت آتا ہے۔ اور جب یہ پیدا ہوتا ہے اس مرحلے میں ماں، اس مرحلے میں باپ، اس مرحلے میں رشتہ دار کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں وہ کیفیت مجھے بیان کرنے کی حاجت تو نہیں ہے، فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں خوشی ہوتی ہے، بیٹی ہو تو ہم مسلمان ہیں، ہم خوشی کرتے ہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا نعمت خدا بندی ہے، ہم نعمت کے ملنے پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہم رحمت کے ملنے پر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر تو بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن حضور نے بتا دیا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس مرحلے میں جب انسان نے دنیا میں قدم رکھا، اس کے تیسرے مرحلے کا سفر اس نے طے کر لیا، رحم سے لے کر زمین کی پشت تک آیا۔ اب یہ آیا بعد میں ہے، آیا یہ بعد میں ہے۔ بچہ پیدا ہوا چاہے بڑے آپریشن سے ہوا، چاہے چھوٹے سے ہوا، چاہے نارمل ہوا، اب اس نے اپنا وہ سفر کمپلیٹ کیا، تیسرا سفر کمپلیٹ کر کے سطح زمین پہ آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے اب میرا دل کرتا ہے اس تخلیق انسانی کے مرحلے کو آہستہ آواز میں پڑھ کر کے اونچی آواز آپ کی سنو۔ میں نے کہا آیا بعد میں ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں مالک نے پہلے جاری کر دی ہیں۔ کیا بات ہے حضرت انسان، کیا بات ہے تیری، تو آیا تو بعد میں ہے، اب بتا کہ تو کہہ کے آیا ہے، تو کہہ کے آیا کہ میں جا رہا ہوں میرے رزق کا انتظام کیا جائے، تو نے کہا تو کسی کو نہیں ہے نا، تو کہہ بھی تو نہیں سکتا نا، تو کلام بھی تو نہیں کر سکتا نا، تو بول بھی تو نہیں سکتا نا۔ اب تو آیا زمین کی سطح پر، تو نے قدم رکھا، ماں نے تجھے اٹھایا یا ڈاکٹر نے تجھے اٹھایا یا نرس نے اٹھایا، تجھے غسل دیا گیا، اب تیری ماں نے اپنی چھاتی سے تجھے لگایا، اب وہ دودھ نوش کرنے کا، پستان کو چوسنے کا جو طریقہ تجھے مالک نے پیڑ سے سکھا کر کے بھیجا، کسی بندے نے نہیں سکھایا، ماں نے قریب کیا، تو نے دودھ نوش کرنا شروع کر دیا۔ اب بھی پوچھتا ہے کماؤں گا تو کھاؤں گا،
کیا کمائی کر کے لایا تھا؟ کیا کمائی کر کے لایا تھا بندے؟ کیا کمائی کر کے لایا تھا جو کھا رہا ہے؟ اب ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں، اور کمال کی بات یہ ماں پلاتی بھی ہے اور راضی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ دودھ جو ہے یہ خون جگر پگھلا پگھلا کر کے ماں بچے کو پلاتی ہے۔ بہرحال میری گفتگو کے رہ گئے 4 منٹ، اور 4 منٹ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اس مرحلے سے گزرا، اب یہ دودھ پلانے کی مدت حولین کاملین، کامل 2 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے۔ اب بچے کو چاہے 1 سال پلا دیں، میڈیکل کے پرابلم کی تحت اس سے بھی کم لوگ پلا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سال کی مدت ہوتی ہے اس کی۔ اب اس مرحلے 2 سال کے اندر ماں نے کیا کیا جتن جنے اور پھر کیا کیا ہوا؟ اب اس کے جناب کتنے سفر ہو گئے؟ مٹی سے لے کر خمیر 1، پیٹ سے لے کر رحم 2، رحم سے لے کر سطح زمین 3 سفر۔ اب اس کا 4تھا سفر شروع ہوا۔ امام جلال الدین امام علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کہتے ہیں 4تھا سفر اس کا یہ ہوا سطح زمین سے لے کر قبر تک۔ اب یہ جو مرحلہ ہے اس کا 4تھا سفر جو ہے، اب غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ 4تھے سفر میں ہے، جسے ہم کہتے ہیں مسافر ہے، پیچھے سے سفر کرتے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک منزل پہ ٹھہرے ہیں، آگے کا سفر جاری ہے، پھر آگے کا سفر جاری ہے۔ کہا یہ جو 4تھا سفر ہے حضرت انسان تیرا۔ اب شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے یہاں ایک جملہ کہا ہے، اور یہ جملہ بھائیان میں بڑے پیار محبت سے پڑھنے لگا ہوں۔ کہا حضرت انسان جب تو دنیا میں آیا تھا لوگ ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا، اب عمل ایسا کر تو جا رہا ہو، تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہو، تیرے لبوں پہ خوشی ہو، تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بار الہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، ایسا عمل کر تو جائے تو لوگ روئیں، تو ہنسے۔ لیکن رونے کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ نوحہ کریں، بین کرے ہائے میرے ابا تو کہاں چلا گیا، یہ بین کہتے ہیں، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ سینہ کو بھی نہ کرے نہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھنو چلے پاوا مالکا میں راضی ہاں، تیری رضا تے راضی ہیں۔ آواز کے ساتھ رونے کی اجازت نہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ہیں، ہچکیاں بن جائیں، آواز کے ساتھ نہیں رونا۔ تو فرمایا تو ایسا عمل کر، تو رو رہا تھا لوگ ہنس رہے تھے، اب تو جائے تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہوں۔ سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کہا الہی واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ ایسا عمل کر۔ اب یہ 4تھا سفر جب اس کا کمپلیٹ ہوا، اب یہ اس نے دم توڑ دیا، اب اس کا 4تھا سفر کمپلیٹ، اور کسی کہنے والے نے کہا اوے روح نکلی تے مردہ ہویوں، تینوں حد نہ لاؤندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے ہو تیرے کر دے، کتھے نے ہو تیرے کر دے، کتھے نے گئے کتھے۔ اب یہ سفر کمپلیٹ، اب یہ قبر سے لے کر میدان محشر، میدان محشر، پھر میدان محشر کا 5واں سفر، اور پھر میدان محشر سے لے کر جنت یا جہنم، یہ 6ٹھا سفر ہے اس کا۔ ہر سفر کی ایک ڈیٹیل ہے، وقت کے دامن میں گنجائش اتنی تھی میں نے کلام کیا۔ اللہ سائیں اللہ دیتا مرحوم کی قبر کو نور علی نور فرمائے، ان کے تمام بیٹے بیٹیاں، ہمارے بھائی محمد یوسف رضا عطاری صاحب کے سسر تھے، اللہ ان کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، تمام اعزاء و اقرباء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی دیکھتے رہا کریں، ہر جمعرات دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا کرتا ہے، فیضان مدینہ آنا جانا رکھا کریں۔ میرا مالک میرا خالق، میرا مالک میرا خالق مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔